وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا، وہ انشاءاللہ اس کے کچھ اقتباسات ہیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. آپ کا یہ خطبہ بہت ہی مشہور اور معروف اور انتہائی جو ہے بلیغ ہے. اس اعتبار سے آخری خطبہ آپ کا جو حجۃ الوداع آپ نے حج کیا تھا، اس میں جو خطبہ دیا تھا وہ اس کے کچھ آئے ہیں. تمام حدیث میں یہ خطبہ آیا ہے. اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة فنزل بها اذا زاغت الشمس امر بالخسوة فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين. حج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصبہ اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا اور اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کی اہم امور بیان فرمائے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا. فحمد اللہ واثنى علیہ قائلا لا الہ الا اللہ. آپ نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوائے کوئی اور معبود نہیں ہے اور یکتا ہے. وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کا کوئی ساتھی نہیں، خدا اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تباہ زیر کر دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے سب سے پہلے کہ اللہ نے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والے لوگ تھے ان کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ جو ہے مکہ لوٹا لائیں گے، فتح ہوگی. وہ وعدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وحدہ. اس کے بعد فرمایا وصدق وعدہ ونصر عبدہ. آپ نے فتح مکہ جو کیا اس کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ ہی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے. یعنی جتنے جنگیں ہوئے مسلمانوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں جیتا ہے، فتح حاصل کے، اس کو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں. یہ نہیں فرمائے کہ اپنا ذاتی کوئی کمال ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. ونصر عبدہ اور وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باطل قوتوں اور طاقتوں کو زیر کر دیا، نیست اور نابود کر دیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا: ایھا الناس اسمعوا قولی. اے لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو، میری باتوں کو غور سے سنو. اور فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی هذه المجلس ابدا بعد عام هذا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم اس طرح جمع نہیں ہوں گے، اور آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے درمیان میں نہیں، اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، انتقال کر جاؤں. یہ فرمایا اسی لیے میری باتوں کو غور سے سنو. ایھا الناس ان اللہ یقول. اے انسانو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے انسانو، اس حقیقت کو جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو تلاوت کیا جو سورہ الحجرات میں موجود ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں تم سب کے سب
آدم کی اولاد ہیں۔ ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک عورت ایک مرد سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانی مساوات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد کر کے فرماتے ہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہے، تمہارے باپ اور تمہاری ماں ایک ہے۔ تمام انسانوں کو روئے زمین کے اوپر بسنے والے، اس کے مذاہب، اس کے عقائد کچھ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو وہ تمام آدم کی اولاد، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ یہ مساوات کی بات فرمائی۔ من ذکر جعلنا شعوبکم وقبائل، اور تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا۔ بنیاد بتا دی گئی کہ انسان کی جو وحدت ہے، انسانوں نے آپس میں اختلافات کے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، مذہب الگ الگ کر دیے ہیں، لیکن حقیقت اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی اصل اور نسل بالکل ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ حکم ہے، اور اللہ تبارک اس حقیقت بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو ہم پیش کر کے تمام انسانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے ماں باپ ایک ہی ہے، تمام انسانوں کے، اور ہم نے تم کو خاندان اور قبائل میں بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سنو یہ خاندانوں میں تقسیم جو کیا ہے، فرمایا کہ تمہیں آپس میں کسی کو ایک دوسرے کو فضیلت نہیں ہو، آگے آپ فرماتے ہیں آگے اور احادیث آ رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، تمام انسان برابر ہیں، مساوات ہیں۔ اللہ فرمایا اگر کسی کو کوئی برتری ہے، کسی کو کوئی عزت اور شرف ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس اگر معزز ہے، کوئی عزت والا ہے، کوئی شرف والا ہے، تو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اس کے اعمال اس کے عقائد کے اوپر اس کو ملیں گا۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہے لہٰذا یہ بہت بڑا ہے۔ گمراہ قوموں کے یہاں یہ تصور تھا یہ اعلیٰ خاندان کے، یہ ادنا خاندان کے ہیں، جس طرح ہمارے برادران مذہب میں عقائد ہیں کہ برہمن ہے، کوئی شودر ہے، فلاں فلاں۔ اسی طرح یہودیوں میں یہ تھا کہ یہودیوں کا الزام ہے کہ سب سے اعلیٰ ذات ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی نفی فرما دی کہ نہیں، کسی کو اللہ کے پاس کوئی برتری حاصل نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ اگر کسی کو کوئی برتری حاصل ہے وہ اس کے عقیدے اور اس کے تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، پیدائشی طور پہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کہ اللہ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ فرما دیا ہے، بلکہ مثال کے طور پہ دو انبیاء اکرام کے واقعات کو اللہ نے بتا دیا۔ اس میں دیکھو نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اس کا عقیدہ نہیں ہے اور اس کا تقوی نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا، نبی کا بیٹا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایمان نہیں، اس کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈالا۔ اور پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ ایمان اور متقی والی ہے، اس کو جنت میں ڈالا۔ یہ کلیئر باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گے آج، سمجھ میں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس کسی کا کوئی رتبہ ہے، کوئی مقام ہے اور کوئی مکرم ہے تو الا بالتقوی، وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس بھی آج یہ ہے اعلیٰ اور ادنا ذات کا معاملہ، مسلمانوں کے پاس بھی آ گئے۔ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سید ہیں، سید کے معنی اعلیٰ خاندان کے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم اہل بیت سے ہیں، ہم آل رسول سے ہیں۔ بولا چاہے اہل بیت سے رہیے، آل رسول سے رہیے، آپ چاہے کسی سے رہیے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اور تقوی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی دو پیسے کی قیمت نہیں ہے اس کی، بلکہ وہ اللہ کے پاس عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر دنیا جس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے، جس کے بعد دنیا میں کوئی اس کی عزت نہیں ہے، اگر اس کا عقیدہ توحید کا ہے اور متقی ہے، اللہ کے پاس وہ مکرم ہے، جس کو جانیے آپ۔ یہ ہے حقیقت جو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تقریباً کچھ کم 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، اس میں یہ آپ کو خطبہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔
اس کے بعد جو بڑی اہم بات فرمائی، آپ دیکھیں جو ہمارے پاس جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نا، اس کی طرف بھی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کیا ہے؟ فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمٍ فَضْلٌ۔ دیکھیے آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی نسل سے ہیں، قریش کے خاندان سے ہیں، آپ عرب ہیں، عجم نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ آپ عربی ہیں۔ اور احادیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عربوں کو برا مت کہو کیونکہ ان کی میرے سے ہے وہ لوگ۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا معاملہ جہاں پہ نجات کا آتا ہے وہاں فرمایا کہ عربی اور عربی کے اوپر کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، فَلَيْسَ عَرَبِيٌّ عَلَىٰ فَضْلٌ۔ اس کے بعد کیا بات فرمائی؟ وَلَا لِعَجَمٍ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ وَلَا أَبْيَضَ وَلَا عَلَىٰ أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ اسی طرح کسی غیر عربی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی گورے کو کالے کے اوپر رنگ و روپ کے اندر، صورت اور شکل کے اندر کوئی نہیں ہے فضیلت۔ آج جو ناپنے اور تولنے کے پیمانے بنائے گئے ہیں نا، آج اس سارے چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب کنڈم کر رہے ہیں، بالکل لیا طور پہ ختم کر رہے ہیں۔ اس ساری دور جہالیت کی باتیں، اسلام ان باتوں کو جڑ و بنیاد سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقویٰ، اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، خدا ترسی کی بنیاد پہ ہوگا، اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ نہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن آج ہمارے پاس ہے یہ بات، ہمارے پاس ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں بھائی لڑکی تو پسند آ گئی، شادی کرنا ہے، تو بعد میں پتہ چلے وہ تو سید کی بیٹی ہے، بعد میں مشورہ کہ نہیں بھائی ہم آپ کی بیٹی کو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سید ہیں، ہم سید نہیں ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کو لا کے ہمارے گھر میں ستا ہے تو ہم کو عذاب ہوگا، دیکھ رہے ہیں آپ، دوسروں کو لاؤ ستاؤ جلاؤ مارو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن سید کو کرے تو گناہ ہوگا۔ یہ تصور بن گیا ہے آج ہمارے پاس۔ ارے بڑے حضرت کا بیٹا ہے بھائی، نافرمانے پینے کھانے والا، نہیں برا مت بولو، اس کا خون جو ہے وہ اعلیٰ ہے یہ، اس کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ یہودیت کا بنیادی تصور تو یہی ہے نا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے بیٹوں کی طرح، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اس کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، اللہ فرماتا کہ نہیں، دوسرے انسانوں کی جس طرح ہم نے پیدا کیا تم کو بھی اسی طرح پیدا کیا ہے، عام انسانوں کی طرح تم بھی ہو۔ یہ یہودیوں کا تصور ہے، یہ آج ہمارے پاس آ گیا۔ اعلیٰ ذات ادنا ذات، یہ ساری چیزیں دور جہالیت کی ہے، گمراہی کی باتیں ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ باتیں آ گئی نا، فرما اسود الا بالتقویٰ، اور تقوی کی بنیاد پہ ہوگی صرف یہ بات۔ اس کے بعد فرمایا، کچھ باتیں حذف کر رہا ہوں میں وقت کے حساب سے، یا معاشر قریش لا تجیئوا فی الدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرة فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگو، قریش میں آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ، اے قریش کے لوگو، اے میرے خاندان میرے قبیلے والوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کیا فرمایا؟ اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے سے ہوں، تم مجھ سے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم صرف دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کی تیاری نہیں کرے اور اسی حالت میں مر گئے، اگر دوسرے لوگ دنیا نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھے، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر تم ایسی حالت میں آؤ گے کل حشر کے میدان میں میرے سامنے، تو میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے تصورات کیا ہے؟ بھائی وہ تو خاندان ہے، قبیلہ ہے قریش آپ کا، ان کے متعلق فرمایا میں تمہارے کچھ کام فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے قریش کے لوگوں غور سے سنو، آپ یہ فرمایا تنبیہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قریشی لوگ تھے، ان کا خاندان تھا، رشتہ داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھی، ہمارا تو کوئی رشتہ داری کا تعلق ہی نہیں ہے نا بھائی۔ اس کے بعد جو ہمارا الزام ہے، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ اشارہ ہے ہمارے۔
اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں یہ باتیں ساری. اور کیجیے آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں، اگر تم صرف دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور آخرت کا کوئی سامان تیار نہیں کیا اور ایسی حالت میں تم آؤ گے تو اللہ کے پاس میں تمہارا کچھ بھی کام آنے والا نہیں. قریش کے لوگوں، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا آپ نے، اعملی یا فاطمہ بنت محمد ان خزی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. عمل کر لے اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کل حشر کے میدان میں تیرے کچھ بھی کام آنے والا نہیں. آج کیا تصورات ہیں ہمارے؟ آج ہم ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کا دامن ہے، ان کا دامن ہے، ان کا پیالہ، ان کا پیالہ، ان کا سایہ، ان کا سایہ. یہ تصورات ہیں ہمارے جو عقیدہ آخرت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن مجید کی تمام جو آیات محکمات ہیں اس کے خلاف ہے یہ عقائد. کل کچھ بھی نہیں کر کے جائیں گے، ہم سمجھیں کسی کی سفارش سے ہماری نجات ہو جائے گی. یہ باطل تصور ہے، یہ اہل کتاب کا تصور ہے، یہ یہودیوں کا تصور ہے. انہوں نے یہی بات تو کہی تھی نا، دوزخ میں جائیں گے تو کچھ دن جائیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے جنت گھٹ ہے نا. قرآن مجید میں ایک نہیں دو مقامات پہ آیت آئی ہے، وہاں فرمایا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر کچھ دن کے بعد پھر جنت ہماری گھٹ ہے. یہی تصور ہمارا ہے آج. ہمارا یہ کچھ بھی کرو، شرک کرو، گمراہی کے کام کرو، لوگوں کا مال کھا جاؤ، لپڑ لپی کرو، عقیدہ یہ ہے. رسول اللہ ہم کو بچا لیجئے، یہ باطل تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے، جہنم سے بچنے کے طور و طریقے بتانے کے لیے آئے آپ کو. یہ نہیں کہ وہاں آ جاؤ تم کچھ بھی کر کے آ جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا، یہ نہیں بولے. سب باطل اور جھوٹی باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی، گھڑی گئی ہیں. اس کے بعد فرمایا آپ نے، معاشر قریش، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. قریش کے لوگوں، خدا نے تمہارے جھوٹی نخوت کو ختم کر دیا ہے. تمہاری جھوٹی جو فخر ہے نا، گھمنڈ کو ختم کر دیا اللہ. ان کا یہ تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہے، فلاں ہمارا انسان اتنا افضلیت ہمارے پاس ہے. اور کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے ان کو واقع میں اللہ نے اس گھر کی وجہ سے عزت بخشی تھی، لیکن انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، وہاں شرک کیا انہوں نے. اب تمہاری جھوٹی نخوت فخر آپس میں اس کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی. خاص کر اس شہر میں تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پوچھ کرے گا. اللہ فرق کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو 1 لاکھ سے زیادہ مجموعہ 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ کچھ، وہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے کہ دیکھو تمہاری حرمت اسی طرح ہے مسلمانوں آپس میں جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے ذی الحجہ کی، تمہاری حرمت اسی طرح ہے. آج کا دن عرفہ کے دن کی جو حرمت ہے نا اسی طرح حرمت ہے. تمہاری حرمت بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس ماہ مبارک کی ہے، اور تمہاری حرمت بالکل آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کی جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اور کیجئے، کعبۃ اللہ کا جو احترام ہے اسی طرح ایک مسلمان کا احترام ہے. یہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں، تمہارا معمولی مقام نہیں ہے. تمہارے سینوں میں توحید کی امانت ہے، تمہارے سینوں میں وہ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو موحد بنایا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی مسلمان کو اٹھا کے اب گالی دے دے رہے، کسی مسلمان کی اب توہین کر دے رہے، کسی مسلمان کی اب تذلیل کر دے رہے، کسی مسلمان کی اب غیبت کر دے رہے ہیں. یہ اللہ کو غضب نہ کرنے والی باتیں ہیں ساری یہ، لیکن یہ گناہ ہیں. ایسے اعمالات جاری اور ساری عام ہیں ہمارے پاس، پانی اور ہوا کی طرح یہ گناہ ہے آج ہمارے پاس. کوئی برائی نہیں کسی کی غیبت کرنا، مسلمان کو گالی دینا کوئی برائی ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے اسی طرح ایک دوسرے مسلمان کا احترام ہے. حجۃ الوداع میں یہ باتیں بتا دی جائیں، بنیادی باتیں ہیں. فرمایا لکھ لیا. اس کے بعد فرمایا دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دیکھو میرے بعد کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ہو گیا؟ میرے بعد کہیں تم صراط مستقیم سے ہٹ نہیں جانا، گمراہ نہیں ہو جانا.
اگر ایسا ہوا تو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ آج وہی ہو رہا، آج دنیا میں غیر مسلمان کو نہیں مار رہا بلکہ مسلمان ہی کو مار رہا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ ساری باتیں، اللہ کے نبی نے پیشن وہی کر دی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کو تو اللہ کے نبی کا نام آتے ہیں، ہم کو انگوٹھے چوم لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ان باتوں کا احترام ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے آپ کے احکامات کا احترام نہیں کرو گے دل و جان سے، تو ہم کو منافقین کے زمرے میں ڈالے گا اللہ بھی۔ نفاق ہے یہ۔ ظاہری طور پہ منافقین بھی رسول اللہ کی اقتداء کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ اگر وہی حال ہمارا بھی آج ہے، ہم چاہے کتنے ہی نماز پڑھ لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، لیکن اطاعت محمدی اگر نہیں ہے، اتباع رسالت اگر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا کوئی پاس و لحاظ اگر نہیں ہے، تو یقین مانیے حشر کے میدان میں ہم کو منافقین کے زمرے میں پکارا جائے گا۔ موت آنی ہے، سوچ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچائی جائے۔ کیا حال ہے آج؟ کیا حال ہے ہمارا آج؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ رسول امین کے امتی ہیں، اس رسول کے امتی ہیں جو آپ کو خون کے پیاسے ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر کا گھیرا ڈالا گیا، لیکن چونکہ جو قتل کرنے والے تھے انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، حضرت علی کو سلا دیا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں جا رہا ہوں، اے علی تم یہ امانت ان لوگوں کو واپس کر کے مدینہ ہجرت کرنا بعد میں۔ کیا رسول اللہ کا عمل ہے! دشمن بھی اگر ظاہر ہے یہ باتیں آ جائیں گے سر جھکا دے گا، لیکن ہم رکاوٹ بنے ہوئے اسلام کے لیے، ہم رکاوٹ بنے ہوئے اسلام کے لیے۔ یہ کیا تعلیمات ہے! لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے آپ حضرت علی کو وہاں پہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے ہم امانتیں کھا جانے کے لیے جناب علی تیار ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ بینک کے کاروبار، سودی کاروبار، وہاں لین دین نہیں کرنا، وہاں پہ رکھنا، وہاں پہ جانا بھی گناہ ہے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم اگر یہ بولے بھائی آپ بینکوں کیوں جا رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی 5-10 لاکھ ہے یا لاکھ ہے میرے پاس رکھا ہوا، رکھا تھا کوئی؟ رکھاتے ہے؟ مولانا کے اوپر بھروسہ ہے، مفتی صاحب پہ بھروسہ ہے، امام صاحب پہ بھروسہ ہے، بھروسہ کس پہ ہے؟ وہ یہودی بینک کے اوپر ہے۔ وہ نہیں رکھا تو صحیح، بولو آپ کیوں نہیں رکھا تھا؟ ڈر کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ڈبائے گا، یہ معلوم ہے آپ کو، یہ یقین ہے، اور بینک میں آپ کو یقین ہے کہ میرا پیسہ کہیں نہیں جائے گا، لیکن اگر میں کسی امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس رکھاؤں گا، مجھے بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں آج، پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ آخر کیا ہے؟ آخر تصورات کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بینک کا نظام کسی یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور پوری دنیا اس کے اوپر آج بھروسہ کر رہی ہے، اور امانتیں اس کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیت المال قائم کیا تھا، آج مسلمان کوئی بیت المال قائم کر کے بولے کہ بھئی آپ نے امانتیں یہاں رکھو، کوئی رکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے اس کے اوپر۔ کس نہج پہ آپ پہنچے ہیں؟ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دشمن آپ کے پاس لاکھیں امانتیں رکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اسی طرح اشارہ فرمایا، حکم دیا کہ دیکھو جو امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں اس کو تم ادا کرو، لازم ہے تمہارے پر امانت کو ادا کرنا فرمایا۔ ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اے مسلمانوں سنو غور سے، تمام مسلمان ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہیں۔ فرما وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ رِقَّا وَرِقَّاؤُكُمْ، آپس میں بھائی اپنے غلاموں کی خیال کرو، خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ کیا تعلیمات ہے یار، کیا تعلیمات ہے یہ اسلام کے ہے یار! تصور، غلاموں کا خیال رکھو بول رہے ہیں آپ، اور اس دور کے اندر سب سے ذلیل کو سمجھا جاتا تھا، غلام سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو کھلاؤ نہیں، تم جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ۔ ارے غلاموں کو تو کیا کھلائیں گے؟ امام صاحب کچھ دینا ہے تو بچاوا لا کے دیتے ہو،
غلام تو دور کی بات ہے نا. یہ تصور جب امت اس لیول پر پہنچ گئی امت تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی بچہ, شامل اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے فرمایا الذی مغزی والعاریۃ مردعۃ والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارم. خرض قابل ادائی ہے. کہاں بول رہے ہیں؟ حجۃ الوداع میں. اسلام کے تعلیمات یہ ہے. ہم اسلام بولے تو سمجھ نہیں خالی مسواک کرنا, انقلاب کے ڈھیلے سکانا, طہارت, یہی چکر میں اسی کے اوپر ممبر سے باتیں ہو رہی ہیں. اسلام کی جو روح اور اسپرٹ ہے, اس کے جو معاملات ہے, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے تعلیمات کوئی عملی زندگی میں نہیں. آپ نے فرمایا الدین مقضی. آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے وہ قرض آپ کو واپس کرنا لازم ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد والعاریۃ فرمایا واپس کرنا, تحفہ دینا ہے. اس کے بعد فرمایا والزعیم غارم. زعیم, دیکھیے بینکنگ نظام جو ہے نا شورٹی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ نے فرمایا اگر کوئی قرضہ نہیں مل رہا, کسی کو اس کے بھروسہ نہیں ہے, اگر کوئی زعیم کے معنی ضمانت دے رہا ہوا نے آ کے, اگر اس نے ضمانت دی ہے تو اب اگر وہ جو پیسہ لیا اگر وہ نہیں لوٹائے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زعیم غارم. اب وہ ضمانت جو دیا نا اس کے ذمہ خرچ ہوگا, اب شورٹی اس کی ضبط کر لی جائے گی نا. آج کے لا کے اندر سارے وہی اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو فالو کر رہی ہے آج دنیا. آپ نے پراپرٹی کی شورٹی رکھائی ہے یا کسی شخصیت کی, اگر وہ نہیں دیا تو اس کی پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی. اللہ کے نبی نے وہی فرمایا اگر کوئی ضامن بنا ہے معاملات میں کسی کے, اگر وہ نہیں دیا ہے تو ضمانت دینے والا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا. آج قرضہ مل رہا, قرضہ مسلمانوں کو بینک کے اندر بھی ظاہر ہے کہ بلاک بنائے گئے ہیں. آپ لون دینے جائیں گے تو آپ کے ڈور نمبر پہلے ایڈریس دیکھتے ہیں کہ آپ فلاں کہاں کے ہیں, آپ یاقوت پورے کے, ڈبل پورے کے, فوری ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کیوں لیتے وقت پیراں پڑتے ہیں اور دیتے وقت جناب علی گھماتے آپ, ہاں لیتے وقت سجدے میں رہتے اور دیتے وقت خیام میں ٹھہر جاتے, سیدھا کیا کر لیتا بول نہیں دیتا. یہ بنا ہوا ہے ماحول ہمارا. آج ہم کو قرضہ کہیں نہیں ملتا آج اللہ ماشاءاللہ. سگا دو یعنی سگا بھائی بھی ہے تو وہ بھی نہیں دے رہا, جگری دوست تو وہ بھی نہیں دے رہا. اور ایک مسئلہ مشہور ہو گیا, وہ کیا ہو گیا؟ دیکھے نہیں برے ہونا یار, نہیں دیکھے برے ہو جانا. کیا ہوا؟ دیکھے کہیں کو برے ہونا بھائی, دینے کے بعد کئی جھگڑے ہوئیں گے معاملات, لیکن نہیں دیکھے برے ہو جاؤ نا. اب یہ چل رہا آج, نہیں دیکھے برے ہو گئے پرواہ نہیں, لیکن دینے کے بعد کئی معاملات ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرضہ ادا کرنے والی چیز ہے, آپ کے اوپر لازم ہے قرض. اور آج ہم قرض لے کے جناب علی الٹا سینہ سوار ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر, قرض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بعض آپ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں, انشاءاللہ کے معنی اللہ چاہیں گا تو دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نہیں دے رہے تو اللہ چاہ رہا ہی نہیں دینا. نعوذ باللہ من ذالک. اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. وہ غیر مسلم کچھ بولا کہ قرضہ لے رہا تھا اس نے, اور جب قرضہ دے رہا تھا غیر مسلم اس کو, اور وہ مسلمان انشاءاللہ بولا, تو بازو والا اس کے دوسرا غیر مسلم تھا, اس نے بولا ارے انشاءاللہ انٹو نہ رائی وڑو اس توڑو ہی وڑو نہیں دے. اس کے بعد انشاءاللہ نہیں بھائی تو بول شور یا آر یو شور, انشاءاللہ کو پریکشے اڑ گئے, شور آ گیا اب آپ کے پاس. آپ نے انشاءاللہ کی توہین کر دی آپ نے, اور ان پوچھنا انشاءاللہ مت بول بھائی, شور کیا دیتا نہیں دیکھا, اور انہیں تو تیلگو میں بول رہا کہ دیتا کہ نہیں, کہ کیوں ملے تو انشاءاللہ بول رہا, اس توڑو ہی وڑو انشاءاللہ بول رہا, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. یہ مالات ہو گئے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں محفوظ رکھے. اور جو باتیں چل رہی ہیں اور بہت ساری اس کی باتیں ہیں, ٹائم نہیں ہے اپنے پاس, ختم کر دیں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک حدیث کوٹ کریں گے اس کی, اس کے بعد ہم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ انتَصَرْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا
حلق من قبلکم غلو فی الدین، میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ خدا کی۔ کیا فرمایا آپ نے آخر میں تو جا رہا ہوں، ملاقات نہیں ہوں گی اگلے سال، لیکن میں میرے پیچھے میرے بعد ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اور جب تک تم اس کے اوپر قائم رہو گے، اسے پکڑو گے، کہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، تم کو بھٹکا نہیں سکتی، تم بھٹک نہیں سکتے۔ اور آج ہم اس کے اگینسٹ ہو گئے بالکل۔ دوسرے کتابوں کی اہمیت ہے ہمارے پاس، تاریخ کی اہمیت ہے، فقہ کی اہمیت ہے، ادب کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، دوسرے کتابوں کی اہمیت ہے، فقہ کے مسائل کی اہمیت ہے۔ جناب علی کیا کیا طہارت کے اوپر 100 صفحے لکھے گئے ہمارے اوپر، غسل کے اوپر، جناب علی، لیکن کتاب اللہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ گارنٹی دی تھی، اگر قرآن پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج ہماری گمراہی کا جو سبب ہے وہ صرف اور قرآن ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم جناب علی آج گمراہ ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان ہی کو مار رہا ہے، اس کا خون کا پیاسا ہے۔ آج مسلمان ہر طرف ذلیل جو ہو رہے ہیں وہ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس اہمیتیں ہیں، روایات، احادیث، اور گردش میں جو زیادہ حدیث ہے ضعیف اور موضوع حدیث ہے، وہ حدیث ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ حدیث کا غلط فائدہ اٹھا رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بولتے کیونکہ مسلمان کے پاس عقیدہ ہے، محبت عقیدت ہے، ارے اللہ کے نبی بولے ختم، برخاست۔ یہ باتیں آج ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ قرآن پہلے پڑھنا پڑے گا۔ قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن میزان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا اس کے باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جب ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو کیا کہا انہوں نے؟ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے یہ خطبہ دیا اور خطبے میں جملے فرمائے، الذی، فرمایا یہ قرآن وہ کہ ھذا کتاب الذی، ھذا کتاب الذی ھداکم برسول اللہ برسولکم، یہ وہ کتاب ہے قرآن، تمہارے نبی کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی تھی۔ معمولی بات ہے یہ۔ اگر تم بھی ہدایت چاہتے ہو اس کتاب کو مضبوط پر فخذوہ، مضبوط پکڑو قرآن کو۔ قرآن کو جس دن یہ امت چھوڑ دی اور جس دن سے چھوڑ کے آ رہی ہے، اس دن سے یہ امت زوال میں ہے، تباہی اور بربادی میں ہے، اور آج تک ہے، ابھی تک ہے۔ جن کی کوئی طاقت نہیں، جن کی کوئی قوت نہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں، اور گو اور موت کو پوجا کرنے والی قوم آپ کو مار رہی ہے آج۔ کون؟ گو، گوبر، پیشاب کو متبرک سمجھنے والی، اسے پوجا کرنے والی قوم، اور وہ رب کائنات کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو مار رہی ہے، انہیں ذلیل کر رہی ہے۔ جن کی اس کی وجہ تو ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ مت بولو یوگی کر رہا، مودی کر رہا، نہیں نہیں نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ فرعون کو جب آیا بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو ہم نے مسلط کیا تھا۔ وفی بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرماتے ہیں فرعون آ کے تمہارے بیٹوں کو جو ذبح کرے، تمہارے رب کی طرف سے امتحان تھا تمہارا یہ۔ اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دور میں اللہ نے نمرود کو حکومت دی تھی، تو وہاں پہ بھی اللہ نے یہی بولا تھا، نمرود کو بادشاہ ہم بنائے تھے۔ پڑھ لیجیے قرآن آپ، ہم بنائے تھے، اس کی کیا طاقت؟ آج دنیا میں جس کو بھی کوئی طاقت و قوت ملی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور مسلمانوں کو جب طاقت اور قوت ملی تھی تب بھی وہ اللہ کی طرف سے ملی تھی، اور کتاب اللہ پہ قائم تھے وہ لوگ۔ آپ پڑھ لیجیے نمرود کا جب ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ ہوا، وہاں پہ اللہ کیا الفاظ فرماتے ہیں؟ الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے حجت کر رہا تھا، جس کو اللہ نے مملکت عطا کی تھی، بادشاہ بنایا تھا، اللہ بنایا تھا۔ آج مودی اور یوگی بھی اللہ ہی بنایا سوئی ہے۔ کئی کو کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ پڑھے تو سمجھ میں آتا نا،
پاور. اسی لیے میرے بھائی یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کا خطبہ ہے. اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، بنیادی باتیں کچھ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. اسی لیے اگر ہم دوبارہ پھر یہ چاہتے ہیں اپنا مقام حاصل کریں دنیا اور آخرت میں، ہم کو قرآن کو مضبوط پکڑنا ہوگا، اور عمل کے لیے رسول اللہ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم.